فرینڈز، میں ہوں نوید اختر ہاشمی، جیسا کہ ذوق ٹی وی پہ ہماری کام کی بات جاری ہے۔ تو آج قسط نمبر 72 لے کے حاضر ہوا ہوں۔ ایک لائن میں انٹروڈکشن دیتا چلوں کہ یہ کام کی بات وہی ہے جو ہم نے کسی سے سنی ہے، کہیں پڑھی ہے، کہیں دیکھی ہے، کوئی آپ بیتی ہے یا کسی کی آپ بیتی ہے، مگر اس نے ہماری زندگی میں کوئی اچھا اصول سیٹ کرنے میں مدد کی ہے یا ہماری زندگی میں بہتری لانے کی کوشش کی ہے۔ تو چلتے ہیں کام کی بات کی طرف۔ تو آج کی کام کی بات ہماری یہ ہے کہ ایک لکڑہاروں پہ بہت سٹوریاں ہیں، مگر ایک لکڑہارے کی آج جو میں سٹوری ہے، یہ نئی سٹوری سنانے لگا ہوں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک لکڑہارا اور اس کا ایک شاگرد تھا۔ وہ دونوں جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹتے اور اپنا رزق کماتے۔ زندگی چل رہی تھی، اچھی چل رہی تھی، کھانے پینے کو مل رہا تھا، گزارا بھی ہو رہا تھا۔ تو ایک دفعہ لکڑہارے نے کیا دیکھا، ایک عجیب واقعہ دیکھا جس نے اس کا ایک اثر لے لیا۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ وہ واقعہ اس نے یہ دیکھا کہ ایک دفعہ وہ جنگل میں دونوں لکڑیاں کاٹ رہے تھے، درخت کے اوپر چڑھے ہوئے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شیر کی آواز آ رہی ہے۔ تو شیر کی آواز دیکھے تو نزدیک آنی شروع ہوگی۔ وہ چپ کر کے اوپر بیٹھ گئے کہ شیر کو کہیں پتہ نہ چل جائے اور وہ کہیں وہ ہمارے ساتھ نہ ہو جائے۔ خیر وہ دونوں بیٹھ گئے اور آبزرو کرنے لگے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شیر جو سا ہے اس نے ہرن کو پکڑا ہوا ہے اور ہرن کو مار کے وہ شکار کر کے لا رہا ہے، اور اس نے وہاں شکار رکھا اور وہاں بیٹھ کے کھانے لگ پڑا۔ وہ دونوں آبزرو کرتے رہے، دیکھتے رہے کہ شیر نے وہ جو سا وہ ہرن کا شکار کر کے لایا تھا، اس نے ہرن کو کھایا، جی بھر کے کھایا۔ جی بھر کے کھانے کے بعد اس نے کیا کیا کہ وہ ہرن کو جو سا ظاہری بات ہے جتنا وہ کھا سکتا تھا اس نے کھا لیا، باقی اس نے ہرن کو چھوڑا، وہ چلتا بنا۔ مگر اس کے بعد جو واقعہ ہوا وہ کیا ہوا کہ تھوڑی دیر بعد ایک لومڑی جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی وہ لنگڑاتے ہوئے پہنچی وہاں، اور آ کے اس نے وہ ہرن کا بقایا گوشت کھانا شروع کر دیا۔ اس نے بھی جی بھر کے کھایا اور وہ بھی وہاں سے چل دی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ کافی ساری چیلوں نے وہاں پڑاؤ کر لیا اور چیلیں اور گدے آ کے اس گوشت کو کھانے لگ پڑی۔ وہ دیکھتے رہے، حتیٰ کہ کیا ہوا 3 گھنٹے میں تمام گدے جو سی تھیں انہوں نے وہ جسم کا سارا گوشت کھا لیا، اور کھانا کھانے کے بعد وہ ساری وہ بھی وہاں سے چل پڑی۔ اب صرف وہاں وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا۔ مگر لکڑہارے نے اس سے کیا سبق لے لیا؟ اس نے کہا کہ تم نے دیکھا، اپنے شاگرد سے کہا کہ تم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جن سا ہے وہ دیکھو کیسے رزق پہنچاتا ہے۔ یہ دیکھو یہ جو لومڑی تھی، یہ لنگڑی تھی، یہ کہیں شکار نہیں کر سکتی، تو اس کو رزق پرووائڈ کیا گیا۔ شیر نے خود بھی کھا لیا اور باقی اس کے لیے چھوڑ دیا۔ اس کے علاوہ گدے جو سی ہیں وہ شکار نہیں کر سکتی، تو اس لیے ان کو بھی رزق جو سا وہ بیٹھے بٹھائے مل گیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو سا وہ رزق دیتا ہے، بیٹھے بٹھائے بھی دے دیتا ہے، تو ہم اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے کلاڑی اپنے شاگرد کو پکڑائی، اس نے کہا تم سنبھالو یہ کاروبار، میں بس جا رہا ہوں۔ وہ جا کے گھر میں بیٹھ گیا۔ اس نے کہا آج کے بعد میں عبادت کروں گا اور تسبیحاں کروں گا اور نمازیں پڑھوں گا، اور آج کے بعد مجھے کمانے کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رزق جو ہے وہ گھر بیٹھے دیتا ہے۔ خیر وہ بیٹھ گیا گھر۔ اب اس کا شاگرد اس کی کلاڑی سے لکڑیاں کاٹتا، لکڑیاں کاٹنے کے بعد وہ کیا کرتا کہ کچھ پیسے کماتا، اس میں سے کچھ حصہ وہ اپنے استاد کے لیے لے جاتا۔ اس نے کہا یہ بھائی استاد جی میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ تو استاد نے کہا دیکھا اللہ نے میرا رزق لکھا ہوا ہے، وہ تھوڑے بہت پیسے دیتا، اس سے اس کا کھانے پینے کا نظام چلتا۔ خیر وقت گزرتا گیا، وہ شاگرد لکڑیاں کاٹتا، اس نے زیادہ محنت کرنی شروع کر دی۔ لکڑیاں کاٹنے کے بعد اس نے کیا کیا کہ اور لوگوں کی بھی مدد کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق میں برکت ڈالنی شروع کر دی۔ پھر کیا ہوا کہ حتیٰ کہ اس نے کچھ سال جب گزرے، 2-4 سال گزرے، تو اس نے اسی کلہاڑی سے ایک چھوٹا سا ٹال بنا کے لکڑیاں بیچنی شروع کر دی۔ وہ ٹال بھی چلنا شروع ہو گیا، لوگ آ کے خریدنے لگ پڑے۔ اس طرح اس نے 2-4 ساتھ اور ملازم رکھ لیے جو لکڑیاں بیچتے، وہ لکڑیاں کاٹتا۔ اس طرح اس نے گاڑی بھی لے لی ایک لکڑی کے لیے، مگر وہ استاد کو اس کا حصہ تھوڑا بہت دیتا رہتا، تو استاد کا کھانا چلتا رہتا۔ پھر کیا ہوا کہ اس نے اتنا اچھا کام چلا کہ اس نے اپنا گھر بنا لیا۔ اس دوران مگر 4-5 سال گزر گئے۔ 5-6 سال جب گزرے تو اس نے اپنا گھر بہت عالی شان بنا لیا، اچھا گھر بنا لیا، فیکٹری بنا لی لکڑیوں کی۔ اس سے اس نے آگے لکڑی والوں کو، فرنیچر والوں کو لکڑی دینا شروع کر دی۔ اس طرح اس کا کام اور بڑھتا گیا، دوسرے شہروں میں لکڑی سپلائی کرنے لگا، اور ساتھ اس نے کئی الیکٹرانک جو سی تھی وہ مشینیں لے کے اب اس نے وہ اپنا کام جاری رکھا۔ جنگلوں کے ٹھیکے لیتا اور وہاں سے لکڑیاں کاٹتا اور
ٹال پہ لے کے آتا، ٹال سے آگے لکڑی کو فروخت کرتا، اس طرح یعنی اس کا کاروبار بہت زیادہ بڑھ گیا۔ خیر جب اس نے ایک بہت عالی شان گھر بنا لیا تو اس نے اپنے استاد سے کہا کہ استاد جی میں آپ کو کہیں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ استاد نے کہا کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا لے کے جانا چاہتا ہوں، کہیں آپ آئے تو صحیح۔ وہ استاد کو لے کے چلا گیا۔ جب استاد کو لے کے گیا تو جا کے دیکھا تو ایک بہت عالی شان گھر تھا۔ اس نے کہا استاد جی میں آپ سے اس گھر کا افتتاح کروانا چاہتا ہوں۔ استاد نے افتتاح کیا اور اسے کہا کہ یہ کس کا گھر ہے؟ استاد کو اس نے بتایا کہ یہ میرا گھر ہے، میں نے اپنی محنت سے بنایا ہے۔ اس نے کہا کیسی محنت؟ اس نے کہا جو کلہاڑی آپ نے چھوڑی تھی وہی کلہاڑی میں نے پکڑ لی اور میں اسے چلاتا گیا اور محنت کرتا گیا اور اسی سے میرا کاروبار بڑھتا گیا۔ آج میرا کاروبار اتنا وسیع ہے کہ میں دوسرے شہروں میں لکڑیاں بھی بھیج رہا ہوں، فرنیچر والوں سے میرے کانٹیکٹ ہو گئے، اس لیے میں نے جنگل کا ٹھیکہ بھی لے لیا اور وہاں سے میں لکڑیاں کاٹتا ہوں۔ آج میرا کاروبار میں بہت وسعت ہے کہ میں نے کئی لوگ ساتھ روزگار میں شامل کر لیے ہیں۔ استاد نے جب اتنا عالی شان گھر دیکھا اور اتنا معیار زندگی بہتر دیکھا تو واپس آ گیا اور آ کے اپنے آپ کو کوسنے لگا تو وہ سوچنے لگا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا کہ میرا شاگرد اتنی ترقی کر گیا اور میں آج بھی یہاں بیٹھا ہوں۔ گو کہ وہ عبادت کرتا رہا، تسبیح کرتا رہا، مگر اس کو رزق ملتا رہا۔ اچھا بات یہ ہے کہ رزق اس کو ملتا رہا، اب اس نے سوچا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ ٹھیک ہے، تو پھر اس کو تب سے آواز آئی کہ تم متاثر ہوئے ایک لومڑی سے، جبکہ تمہارا شاگرد متاثر ہوا شیر سے۔ اس نے رزق لینے والا نہیں بلکہ رزق کا پرووائڈر بن گیا اور تم رزق کے ریسیور بن گئے۔ جو رزق بیٹھے بٹھائے لوگوں کو بھی رزق مل جاتا ہے، آپ کو پتا فقیر جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی تو رزق مل رہا ہوتا ہے، مگر کیا بندہ سوچے کہ میں بھی فقیر بن جاؤں؟ تو کیا بندہ سوچے کہ میں بھی بھکاری بن کے سڑکوں پہ نکل جاؤں اور مجھے بھی بیٹھے بیٹھے لوگ کھانا دے جائیں گے؟ کھانا تو لوگ دے جائیں گے، درباروں پہ دیکھا ہوگا آپ نے، آپ داتا صاحب چلے جائیں، بابا فرید چل جائیں، وہاں بہت سارے لوگ ہیں جو ڈیلی لنگر کھاتے ہیں اور وہیں سو جاتے ہیں۔ مگر کیا ایسے ہی ساری زندگی چل سکتی ہے؟ کیا ایسے ہی زندگی کا نظام چلایا جا سکتا ہے؟ کیا ایسے ہی زندگی کے تمام چیلنجز کو قبول کیا جا سکتا ہے یا ان سے نپٹا جا سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو سا ہے وہ محنتی کا دوست ہے، محنت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے اور اس کو آگے لے کے جاتا ہے۔ کہنے سے مراد صرف یہ ہے کہ زندگی میں ہر انسان کو موقع بھی ملتے ہیں۔ سب سے بڑا موقع اللہ تعالیٰ کب دیتا ہے؟ جب انسان کو جوانی ملتی ہے۔ جوانی میں انسان کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی محنت کر سکتا ہے اور محنت کرنی بھی چاہیے۔ اگر وہ محنت جوانی میں کرے گا تو اس کے بڑھاپے میں کام آئے گی۔ اگر اس نے جوانی میں محنت کو ترک کر دیا، ٹھیک ہے، تو کیا محنت کرنے والے نماز نہیں پڑھتے؟ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو محنت بھی بڑی کرتے ہیں مگر نماز کے وقت پہ نماز بھی پڑھتے ہیں، تسبیح کے وقت پہ تسبیح بھی کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی نماز اور تسبیح جو سی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یہ ہم ادا کرتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے، مگر اس کا قطعی مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کے حقوق سے بھاگ جائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کو ایسی تسبیحیں یا نمازیں چاہیے تھی تو اس کو فرشتوں کی کمی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، اس کو فرشتوں کی کمی نہیں تھی۔ کیا خوبصورت شعر ہے کہ ورنہ کم نہ تھے کرو بیاں، فرشتوں کی بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا، اگر اس کو عبادت کی ضرورت ہوتی تو فرشتے اس کے لیے عبادت کرنے کے لیے کافی تھے، ان کی تعداد کروڑوں میں تھی اور ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ مگر انسان کو پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں بھرپور پرفارمنس کے اور اپنی زندگی میں کچھ ڈیلیور کر کے جائے، تو رزق حلال کمائے اور لوگوں کے لیے وسیلہ بن۔ دیکھیں اس دنیا میں بہت سارے لوگ آ رہے ہیں، جیسے ایک بچہ پیدائش ہوتی ہے تو اس کو نہ کھانے کا پتہ ہوتا ہے نہ پینے کا پتہ ہوتا ہے، مگر اس کے والدین اس کے لیے وسیلہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ والدین وسیلہ نہیں بنتے، اگر کسی کے والدین فوت ہو جاتے ہیں تو اس کے بھائی بہن چچا چچی یا کوئی اور اس کا کیئر ٹیکر بن جاتا ہے تو وہ ان کے لیے وسیلہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ وسیلے بناتا ہے، مگر انسان جب جوان ہو جاتا ہے، جب خود کمانے کے قابل ہوتا ہے تو پھر اس کو وسیلوں پہ نہیں، اس کو اپنے آپ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر وہ اپنے آپ پہ بھروسہ کرے گا، سوچے کہ اگر وہ کبھی کوئی وقت تھا جب لوگ اس کے لیے وسیلہ بنے تھے تو آج وہ اس قابل ہے کہ وہ لوگوں کا وسیلہ بن سکتا ہے، وہ لوگوں کے لیے کچھ کر سکتا ہے، تو اس وقت اسے ضرور کرنی چاہیے، وہ محنت ضرور کرنی چاہیے۔ اگر وہ محنت وہ نہیں کرتا تو کیا ہوگا کہ وہ پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا بڑھاپا بھی پھر ویسے ہی گزرے۔ جوانی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ میں نے آگے بھی ایک ویڈیو میں مینشن کیا تھا کہ میں ایک پکھی واس جن سے تھے، میں ان کے پاس انٹرویو لینے گیا تو میں نے ان سے، وہ بوڑھا بابا بیٹھا ہوا تھا تو جھکی میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے ان سے کہا بابا جی
آپ کب سے جھگیوں میں بیٹھے؟ اس نے کہا جی ہم تو کئی نسلوں سے جھگیوں میں بیٹھے. میں نے کہا بابا جی کیا آپ کو جوانی نہیں ملی تھی؟ اس نے کہا جوانی ملی تھی مگر ہماری شادیاں جلدی کر دی جاتی ہیں، ہم بچے پیدا کرتے ہیں، بچے پیدا کر کے پھر ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. میں نے کہا جی کیا ان کے لیے کرتے ہیں؟ کہتے جی وہ بچے جو ان سے ہیں پھر ان کے کپڑے لتے کا کرتے ہیں، بچیوں کی شادیاں کر دیتے ہیں. میں نے کہا وہ بچے کیا کرتے؟ کہتے وہ بھی بھکاری بنتے. تو واٹ از دس؟ یہ کیا کنٹریبیوشن ہوا؟ اگر آپ نے بنانا بھی اپنے بچوں کو بھکاری ہے تو پھر آپ کی حالت تو پھر ایسی ہی رہے گی نا. تو پھر چینج کی توقع نہ رکھیے. پھر ان کو لوگوں کو دیکھ کے مت کوسیے اپنے آپ کو جن کا معیار زندگی انہوں نے محنت سے بہتر کی ہے. جو محنت کرتا ہے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اچھی زندگی گزارے اور لوگوں کے لیے وسیلہ بنے. مگر اس کا قطعی یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ صرف کھانے والے بن جائیں، آپ صرف بیٹھنے والے بن جائیں اور لوگ آپ کو کما کما کے کھلاتے رہیں. لوگ آپ کو کما کما کے کھلاتے تو رہیں گے مگر ساتھ سناتے بھی رہیں گے. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنی زندگی، آپ اپنی صلاحیتوں کا بہترین استعمال کیجیے. ہر انسان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر اس شیر کے پاس صلاحیت تھی تو وہ وسیلہ بنا، اور لومڑی کے پاس اس وقت صلاحیت نہیں تھی. تو سوچے کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہاتھ پاؤں سلامت دیے. میں نے یہاں کئی معذور دیکھے ہیں جو بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں سوسائٹی میں، حتیٰ کہ نبینا تک آپ تو پی ایچ ڈی کر گئے ہیں. تو اس لیے میرے دوستوں، جوانی ایک نعمت ہے، طاقت تندرستی ایک نعمت ہے. اپنی تندرستی کو ضائع مت کیجیے، خوب ڈٹ کے محنت کیجیے. القاسم حبیب اللہ کہ محنتی جو انسان ہوتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے. تو جو اللہ کا دوست ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور نوازتا ہے جیسے ہم اپنے دوستوں کو نوازتے ہیں. مجھے امید ہے یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. اس ویڈیو کو شیئر کیجیے اور ریکمینڈ کیجیے اپنے دوستوں کو. خاص طور پہ کام کی بات سیریل، ہر کام کی بات میں ایک اچھی بات لے کے آتا ہوں جو ہماری زندگی کے اصولوں کو بہتر کر سکتی ہے، ہمیں سوسائٹی میں ایک اچھا رول پرفارم کرنے کے لیے موٹیویشن دے سکتی ہے. یہاں سے نوید اختر ہاشمی کو اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.